السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلی تقریباً 2 ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو فتنہ گوہر شاہی کے متعلق کچھ معلومات دینے کی کوشش کی، تو میں نے مناسب جانا کہ کچھ ایک عقیدے اس کے اور بھی ہیں۔ اس کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، اگر آپ کو مکمل تفصیلی اس کے عقیدوں کا اس کے نظریات کا جائزہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کتابوں کا مطالعہ ضروری کرنا ہے۔ روحانی سفر اس کی ایک کتاب ہے، روشناس اس کی ایک کتاب ہے، منارہ نور اس کی ایک کتاب ہے، تحفۃ المجالس اس کی ایک کتاب ہے، اور حق کی آواز ایک کتاب ہے، اور تریاق قلب وغیرہ اس کی ایک کتاب ہے۔ اب آخری 2 عقیدے اس کے رہ گئے تھے جو میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، سوال نامہ میں لکھا ہے، سوال نامہ گوہر میں لکھا ہے کہ لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے، یعنی کہ جو اس کے اندھے تقلید کرنے والے تھے، جو اس کی تقلید کرتے تھے، اس کی ہر بات کو ماننے والے تھے، تو انہوں نے تو اس کو سمجھا ہوگا، لیکن اصل میں جو علماء کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو قرآن و حدیث سے واقف ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ بدترین امت میں بدترین فتنہ ہے۔ وہ اس کو مسیح نہیں، ہمارے لیے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے لیے مہدی امام مہدی علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی جس طرح ہے، اسی طرح ان کا نام بھی ہوگا، لیکن یہ جھوٹا ہے۔ اس کے لیے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے، اس نے بہت سارے جھوٹے، چنانچہ لکھا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ میری تصویر چاند پر، سورج پر اور حجر اسود پر ظاہر ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، یہ مہدی ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز میں لکھتا ہے کہ ثابت کی ہے۔ ان کا ایک مرید لکھتا ہے کہ جب یہ گوہر شاہی فتنہ، یعنی کہ یہ جو گوہر شاہ تھا، یہ جب امریکہ کے دورے پر گیا، امریکہ کے دورے کے دوران ماسکو کے شہر طاووس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گوہر شاہی، نعوذ باللہ، اس کو سیدنا لکھتے ہیں، تھا یہ مغل خاندان کا، اس کو نسب میں بھی اس نے گڑبڑ کیا ہے اور باقی ساری چیزوں میں بھی اس نے گڑبڑ یہاں لکھتا ہے کہ گوہر شاہ حضرت عیسیٰ نے ظاہری ملاقات فرمائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ملاقات فرمائی، ملاقات کرنے کے ظاہری ملاقات، اور مرشد نے 27 جولائی تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، کہیں وقت تک راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائی۔ اشتہاد کردہ سرفروش، اس میں ایک ان کا پمپلیٹ ایک نکلتا ہے، اس میں ہے۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ چونکہ مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خود کو یہ امام مہدی کہتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، کیونکہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو امام مہدی کے ساتھ آئیں گے، تو اس لیے یہ خود کو ظاہر کرنے کے لیے، دیکھو امت کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے بزرگوں اور دوستوں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، یوٹیوب، فیس بک، انٹرنیٹ سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، اکثر اس میں پڑھا لکھا طبقہ ہے جو صحیح غلط کی پہچان سمجھتے ہیں۔ جب ہم آلو گنڈے خریدنے میں، پیاز خریدنے میں، گھی خریدنے میں، چاول خریدنے میں اچھی پہچان، اصلی اور نقلی کی پہچان سمجھتے ہیں، تو دین میں ہمیں اصل اور نقل سمجھ کیوں نہیں آتا، اصلی اور نقلی سمجھ کیوں نہیں آتا، صحیح اور غلط سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ جس سے صحیح اور غلط لوگوں کی پہچان ہو جائے۔ جہاں معلوم نہ ہو، قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنے بڑوں سے جانو۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ آگے حضرت رابعہ بصری کے اہل اللہ، یہ تو ہوگا امام مہدی کے متعلق اس کا عقیدہ کہتا ہے، اور اولیاء اللہ کی توہین کس طرح کرتا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ جیسی پاک دامن خاتون رحمۃ اللہ علیہ پاک باز کو طوائف کہنا اور شریعت اور طریقت کو الگ الگ کرنا۔ شریعت، طریقت، یہ سب ایک ہی ہے، مقدم سب شریعت پہ ہے، یعنی کہ جو جتنا زیادہ نیک ہوگا، جتنا زیادہ بزرگ ہوگا، اصل میں وہ اتنا پابند شریعت ہوگا، اور شریعت کو الگ کرنا، تصوف کو الگ کرنا، اور ان چیزوں کو آپس میں طریقت کو الگ کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا کہ طریقت کی طرف چلے جاؤ، شریعت کی آسان بات ہے، لیکن نہیں، سب سے اہم شریعت ہے۔ شریعت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے، چاہے کتنا بھی کوئی بڑا بزرگ بنے۔ رابعہ بصری کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ جس کو حضور کی زیارت نہیں ہو وہ امتی نہیں ہو، اور حضور سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا، اور خود کو کہتا ہے کہ میں نے حضور سے علم سیکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعوے دار ہونا، اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ معراج بھی ہوا ہے، میں نے معراج بھی کیا، اس کی زیر افشانیوں میں شامل ہے، اور اپنے ان گمراہانہ عقائد و نظریات اور دعاؤں کے اسبات اور ترویج کے لیے اس نے مندرجہ ذیل کتابیں بھی لکھی، جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا، روحانی سفر، روشناس، مینارہ نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز، تریاق قلب۔ اچھا، ان کا ایک فاؤنڈیشن بھی چلتا ہے، روحانی سفر، ان کا ایک فاؤنڈیشن مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت اس وقت مصروف عمل ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جہاں پر بھی آپ کو ان حضرات کے ویڈیو دکھیں بالکل بائیکاٹ کریں، جس طرح آپ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ گستاخوں کا بائیکاٹ